خاتون نے مستنصر حسین تارڑ صاحب جو کہ پاکستان کے مایہ ناز رائٹر ہیں ان سے سوال کیا کہ میں نے آپ کا حج کا سفر نامہ موول کعبہ شریف پڑھا ہے، اس میں آپ نے اپنی بیوی کا تذکرہ گویا یوں کیا ہے جیسے آپ کی گرل فرینڈ ہو۔ تو مستنصر حسین تارڑ صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ دیکھیں محترمہ، جب میں اپنے ناولز کے اندر یا سفر ناموں میں کسی غیر منکوحہ عورتوں کا ذکر کرتا ہوں تب بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ اب جب میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی کچھ باتیں شیئر کی ہیں یا تذکرہ کیا ہے تب بھی آپ کو اعتراض ہے۔ اگر مجھے پچھلی عمر میں اپنی بیوی سے عشق ہو گیا ہے، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں، تو آپ کو اعتراض کیسا؟ تو اس پر خاتون نے بڑے پرمسرت انداز میں دوبارہ پوچھا کہ آخری عمر میں عشق کیوں؟ کہتے ہیں میں نے مسکراہٹ کے ساتھ اسے ٹال دیا، لیکن آپ کو رازدار بنا کے بتا دیتا ہوں، بیوی سے آخری عمر میں عشق میں مبتلا ہو جانے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ایک طویل مدت زندگی کا سفر اس کے ساتھ گزارنے کے بعد آپ کو بالآخر احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے میری زندگی کے تمام معاملات میں ہر خوشی غم میں میرا ساتھ دیا، اور میری زندگی کی بے راہ و روی حیات کے اندر اس نے میری ڈانٹ ڈپٹ کو بھی برداشت کیا، غم و غصے کے اندر میں نے جو کچھ بھی کہا اس نے برداشت کر لیا۔ اب میری زندگی کا واحد سہارا یہی ہے، اور اس سے انسان کو عشق ہو جاتا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست کا کہنا تھا کہ جوانی کے اندر مجھے اپنی بیوی ایک آنکھ نہ پاتی تھی، اور مرد آخر مرد ہوتا ہے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اگر یہ مر جائے تو میری کسی دوسری حسین جمیل عورت کے ساتھ شادی ہو جائے گی، تو سبحان اللہ۔ لیکن اب آخری عمر میں ہر نماز کے بعد میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اس کا سایہ سلامت رکھنا، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مجھے تو کوئی پانی بھی نہیں پوچھے گا، اس کے مرنے سے پہلے پہلے مجھے موت دے دینا۔ تو یہ وجہ ہے کہ اپنی بیوی سے آپ کو آخری عمر میں عشق ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام احباب جو آج جن کو اپنی بیویاں ایک آنکھ نہیں پاتی، یاد رکھیں عمر کا ایک حصہ وہ آنے والا ہے جب آپ کو اپنی ہی بیوی سے عشق ہونے والا ہے، لہٰذا آج ہی اس کے ساتھ محبت اور خلوص عزت کا وہ رشتہ استوار کریں کہ پھر اس عمر میں بھی محبت کام آئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تمام رشتہ ازدواج کے مابین محبت پیدا فرمائے اور نفاق سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ سلام پہنچے۔